مہاراجہ بہادر نے تمام قلعے میں روشنی کا مکمل انتظام کر رکھا تھا۔ برقی روشنی سے تہہ خانے کی تاریک و بدنما سنگی عمارت جگمگا اٹھی۔ اس تہہ خانے کی درمیانی گنبد نما چھت سنگین ستونوں پر کھڑی تھی، جن کی محرابوں کے دونوں طرف موٹے موٹے آہنی کڑے لٹک رہے تھے اور ستونوں کے پیچھے چاروں طرف ایک تاریک روشنی بنی ہوئی تھی۔ زینے کی سنگین جالیوں سے آنے والی ہوا کے پریشان جھونکے تہہ خانوں کے قبر نما تنگ دروازے سے داخل ہو کر ایسی دردناک آواز پیدا کر رہے تھے جیسے کوئی بدقسمت اسیر سسکیاں لے کر رو رہا ہو۔ گنوار چوکیدار نے جھٹ زرد کاغذ جیب سے نکالا اور پڑھ کر کہنے لگا، اس تہہ خانے میں مجرموں کو تہ طبیق کیا جاتا تھا اور باقی ان آہنی کروں سے باندھ کر چورنگ کیے جاتے تھے۔ ہم چوکیدار کی باتیں سن رہے تھے اور صدر پاگلوں کی طرح چکر لگانے میں مصروف تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی کی تلاش میں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خاموشی سے سترون کی ٹیک لگا کر سوچنے لگا، پھر چوکیدار سے کہنے لگا، تمہارا نام کیا ہے اور کب سے یہاں ملازم ہو؟ بوڑھے نے جٹ جیب سے زرد کاغذ نکال کر دیکھا اور جواب دیا، ہمارا نام دھرم دیوولد، شکنر دیوولد، گوپال دیوولد، سرجن دیوولد، دہن دیوولد، سری ناتھ دیو ہے۔ ہم پشتہا پشت سے اس قلعے کے محافظ ہیں۔ بوڑھے کی زبان سے ایک ہی سانس میں دیوؤں کا شجرہ نسب سن کر ہمیں بے اختیار ہنسی آ گئی۔ صفدر بھی مسکرا دیا۔ اس پر بوڑھا چوکیدار فخر سے اکڑتا ہوا تہہ خانے سے نکلا، پھر اس سے بھی نیچے جانے کے لیے زینے سے اترنے لگا۔ یہ زینے بہت ہی تنگ و تاریک تھے، مگر چوکیدار برقی کے کمکمے روشن کرتا گیا، اس لیے کوئی خاص دقت نہ ہوئی۔ اس زمین دو زمینوں کے اختتام پر تحت السری میں ایک اور مسمن تہہ خانہ تھا، جس کی ہوا نہایت کثیف اور نم آلودہ تھی۔ یہ کمرہ بلا شبہ ظلمات کا نمونہ تھا۔ گو بجلی روشن تھی، مگر اندھیرا پوری طرح دور نہ ہوا تھا۔ ستونوں سے باہر والی روشن کی دیواریں سیاہی مائل دھندلی سی دکھائی دیتی تھیں۔ ہم آگے تھے اور صفدر کہیں گہری سوچ میں پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ تہہ خانے میں ہو بہو اوپر والی تہہ خانے کا نقشہ تھا۔ وہی ستونوں پر جھکی ہوئی گنبد نما چھت، وہی محرابوں میں لٹکے ہوئے آہنی کرے، اس طرح کی روشن۔ البتہ یہاں ایک چیز کا اضافہ تھا، تہہ خانے کے عین درمیان کوئی 5-4 فٹ گہرا حوض بنا ہوا تھا۔ چوکیدار زرد کاغذ دیکھ کر کہنے لگا، صاحبان، یہ وہ تہہ خانہ ہے جہاں اورنگ زیب بادشاہ نے اپنے بھائی شہزادہ مراد کو قید رکھا تھا۔ اس حوض کو اگنی کنڈ کہتے ہیں۔ یوں ہی بوڑھے کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، صفدر ہمیں دھکیلتا ہوا آگے بڑھا اور بے تحاشا چیخ مار کر اس حوض میں کود گیا اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہنے لگا، آہ، یہ وہی جگہ ہے اور یہی اگنی کنڈ ہے جہاں خواب میں نے ایک عورت کو قسم اٹھاتی دیکھا تھا۔ بہت دیر تک وہ اس تہہ خانے میں دیوانہ وار پھرتا رہا۔ آخر کار بڑی مشکل سے اسے سمجھا بجھا کر ہم ڈیرے پر واپس لائے۔ گوالیار آیا۔ ہمیں 3 دن گزر چکے تھے۔ ہفتے کی رات تھی۔ یکایک کریم نے ہمیں جگا کر اطلاع دی کہ صفدر غائب ہے۔ اس خبر سے ہمیں سخت تشویش ہو گئی۔ ہمیں خطرہ تھا کہ وہ کسی نئی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے۔ ہمیں یقین تھا کہ وہ ضرور قلعے کی طرف گیا ہوگا، چنانچہ ہم لوگ اس وقت تیز رفتار سے اس کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ گوالیار گیٹ کے قریب ہمیں ایک سایہ دکھائی دیا۔ یہ صفدر تھا، جو اندھا دھند قلعے کے صدر دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ وسیم کی رائے تھی کہ اس کے کسی کام میں دخل نہ دیا جائے اور چپ چاپ اس کا تعاقب کر کے دیکھیں کہ وہ کرتا کیا ہے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر ہمیں انتہائی تعجب ہوا، کیونکہ قلعے کے صدر دروازے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ صدر اس کھڑکی کی راہ سے اندر داخل ہو گیا۔ ہم بھی دبے پاؤں دروازے کے قریب گئے۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ایک عجیب نظارہ دکھائی دیا۔
بوڑھا چوکیدار ہاتھ میں زرد کاغذ پکڑے دیوار کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ دیوار پر اس کے دو سائے پڑ رہے تھے۔ وہ دیوانوں کی طرح اس سائے سے باتیں کر رہا تھا۔ چاند اس وقت پوری تابانی سے روشنی کے فوارے اچھال رہا تھا اور سامنے فلک شوا پہاڑ قلعہ گوالیار کو اپنی ہتھیلی پر رکھے نرنگی دیر پر مبہوت کھڑا تھا۔ اس پہاڑی قلعے پر چڑھتی ہوئی اونچی اور پیچیدہ سڑک شفاف کرنوں کی نورانی چادر میں ڈھکی ہوئی تھی۔ صفدر سڑک پر دیوانہ وار دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دل میں آرزوؤں کا خوفناک شعلہ برق رہا ہے۔